بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ میں آپ کے سامنے اس ٹائم جو جوڈیشل، پولیٹیکل اور انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے وہ اس کا پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان اس ٹائم، میں جب سے جرنلزم میں آیا ہوں، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ لیکن میرے جتنے دیکھنے والے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس طرح کی سچویشن پہلے واقعی کبھی نہیں دیکھی کہ جس میں ادارے تو ادارے، انڈیویجولز، سوسائٹی کے طبقات، ہر کوئی شخص ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح کی پولرائزیشن شاید بھٹو صاحب کے زمانے میں تھی، کہ جب بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی بنائی تو لوگ جو خاص کر ان کے نظریے کے ساتھ وابستہ لوگ تھے، اس ٹائم مجھے یاد تو نہیں ہے، نہ میں پیدا ہوا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ لوگ بڑے جذباتی ہو گئے تھے، اور وہ جو وڈیرے تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے بات کرنی شروع کر دی تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھٹو نے پاکستان کے عام آدمی کو ایک زبان دی جس کے نتیجے میں وہ اپنی بات کرتا تھا۔ اچھا، وہ اس پولرائزیشن شاید میڈیا کا دور نہیں تھا، اس طرح کا سوشل میڈیا نہیں تھا۔ ابھی تو جو پولرائزیشن ہے، آپ یقین کریں کہ ابھی چند دن میں مجھے ایک یا دو سوشل تقریبات پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور میں جس ٹیبل پہ بیٹھا ہوں 8-10 لوگ میرے ساتھ بیٹھے تھے، میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ہر شخص، چاہے وہ چھوٹا ہے، درمیانی عمر کا ہے یا بڑا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے، اور پولیٹیکل ایشوز کے اوپر۔ تو اس طرح کی صورتحال میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ ابھی جو انسٹیٹیوشنز کے درمیان لڑائی ہے، اس میں ایک طرف جوڈیشل اور جوڈیشری کے چند ججز ہیں، دوسری طرف آرمی، اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں، آرمی کے پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس ٹائم جو سچویشن ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ اس پہ بات کرنی بھی چاہیے اور اس پہ بات نہیں بھی کرنی چاہیے۔ بات اس لیے کرنی چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے، اس ملک کو اگر آپ نے قائم رکھنا ہے اور اتنی ڈیورسفائیڈ قسم کی سوسائٹی میں قائم رکھنا ہے، تو ایک مضبوط آرمی کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہماری مخالفت آرمی کے پولیٹیکل رول کے بارے میں، جرنیلوں کے پولیٹیکل رول کے بارے میں ہے۔ باقی بحیثیت انسٹیٹیوشن، یہ پاکستان کی سالمیت کی گارنٹی ہے ایک مضبوط آرمی۔ صرف یہ ہے کہ اپنے ڈومین کے اندر رہ کے کام کریں، لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنے پیٹی ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے اپنے ادارے کو استعمال نہ ہونے دیں۔ اس ٹائم جو صورتحال ہوئی، خاص کر لاہور کے کور کمانڈر کے گھر پر حملے کے بعد، میں سمجھتا ہوں بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس افسوسناک صورتحال میں ایک طرف تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ود ان انسٹیٹیوشن چیزوں کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کریں۔ جس چیز پہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک کلپ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شہداء کی یاد میں ایک بچی جو اس کے والد کی یادگار بنائی گئی تھی، اس سے لپٹ کر رو رہی ہے۔ وہ ویڈیو دیکھ کر انسان برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی خاطر قربانی دی، ان کی یادگار میں جو چیزیں بنائی گئیں، آپ ان کی بے حرمتی کریں فار اون پولیٹیکل ویسٹڈ پیٹی انٹرسٹ، یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایم عالم صاحب کا وہ جو جہاز ہے اس کو آگ لگا دیتا، یہ ایک دوسری بڑی زیادتی ہے۔ جناح صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کرنا تیسری بڑی زیادتی ہے۔ دیکھیں، پولیٹیکل رول آرمی کا بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں ادارے کی توقیر اور عزت بھی پامال نہیں کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو اس طرح کی سرگرمیوں کے اندر ملوث رہے ہیں
ان کے خلاف قانون کے تحت چارہ جوئی ہونی چاہیے. آرمی ایکٹ کے تحت میں نہیں کر رہا، میں قانون کے تحت، جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے اس کے تحت سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. آرمی ایکٹ کے تحت ان سویلینز کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف جو پاکستان کی جوڈیشری ہے اس میں تو بڑے باکمال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نائس ٹو سی یو کہتے ہیں، نائس ٹو میٹ یو کی ورڈنگ ان کی طرف سے آتی ہے. ایسے لوگ جو ان کے سامنے ان کے کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن کل مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ اب بھی ذرا نائس ٹو سی یو اور نائس ٹو میٹ یو کا ورڈ ادا کریں اتنے لوگوں کو دیکھ کر، جو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے پی ڈی ایم کی جو پولیٹیکل پارٹیز کے ایکٹیوسٹ تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے. تو اصل میں جو پرابلم ہے جوڈیشری کی، وہ میرا کام ہے اس کو بیان کرنا. پرابلم یہ ہے بھائی جان کہ آپ کے کوئی لائک ڈس لائکس ہوں گی، ہوتی رہے، سب کی ہوتی ہیں. آپ اپنے فیصلوں کے اندر اپنی پسند اور ناپسند کو شامل نہ کریں. اور دوسرا، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں الیکشنز ہوں؟ پاکستان کی دیکھیں، میں آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اگر 90 ڈیز لکھے ہوئے ہیں تو 90 ڈیز کے اندر ہی ہونے چاہیے تھے. اگر وہ نہیں ہوا، جن لوگوں نے نہیں کیا آپ ان کے خلاف بالکل آپ کا جو حق بنتا ہے آئین اور قانون کے تحت ان کو سزائیں دیں. لیکن آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے الیکشنز کو مینج کریں حضور؟ کیوں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ اس ملک کے چیف جسٹس بننے سے پہلے آپ یہ سارے معاملات طے کر لیں؟ کیوں؟ آپ کو اس طرح کی چیزیں کسی طور پہ بھی ایک ادارے کی حیثیت سے اور ایک ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے زیب نہیں دیتی. تو یہ ٹسل، اس کے ملٹیپل لیئرز ہیں. یہ اتنی آسان نہیں ہے سچویشن جس کو میں سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے. اس کے لیے ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر ایک اور بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھا ہوں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کروں. بنیادی طور پہ یہ پاکستان کی جو سچویشن ہے یہ اس کے اوپر بالکل یہ شعر فٹ آتا ہے. اور اس ٹائم یہ باتیں کرنی کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کو انسرمونیسلی ہٹایا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے اور ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے. تو پاکستان میں جتنے میرے دیکھنے والے ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس ملک کو آئین اور قانون پہ راستے پہ چلانے کی کوشش کریں. اس ٹائم ایک پولیٹیکل پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس ڈویژن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ہمیں اس ڈویژن کو روکنے کی کوشش کرنی ہے اور انسٹیٹیوشنز کے ہاتھ آئین اور قانون کے تحت مضبوط کرنے ہیں. یہ اس ملک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لائلٹی جو ہے وہ شو کرے گی. تو مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.